بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 لوگوں کا روزہ قبول نہیں ہے۔ دین اسلام رمضان المبارک وہ ماہ مبارک ہے جس میں نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ دین اسلام میں قیام اللیل کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے کہ بندہ مومن اپنی نیند کو قربان کر کے رب کی بارگاہ میں سر و سجود ہو اور صلاۃ تہجد ادا کرے۔ اسے قیام اللیل کی ایک صورت نماز تراویح ہے، جو کہ احادیث اور صحابہ کرام کے عمل اور اجماع امت سے ثابت ہے کہ مسلمان رمضان میں پورا مہینہ نماز عشاء کے بعد 20 رکعت نماز تراویح ادا کر کے قائمین اللیل کی فہرست میں اپنا نام درج کرواتے ہیں۔ ماہ رمضان کی راتوں میں ادا کی جانے والی 20 رکعات نماز باجماعت کا نام تراویح اس لیے رکھا گیا کہ جب لوگوں نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا شروع کی تو ہر 4 رکعت کے بعد اتنی دیر آرام کرتے جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھی جاتی تھی، یعنی تراویح کے معنی آرام والی نماز ہے۔ نماز تراویح ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر سنت موقدہ ہے اور اسے باجماعت ادا کرنا سنت علی الکفاریہ ہے۔ احادیث نبوی میں نماز تراویح کی اہمیت و فضیلت بیان ہوئی ہے۔ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نماز تراویح کی مدامت فرمائی ہے۔ چنانچہ تاجدار مدینہ کا ارشاد ہے کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ شہرت اور دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کی جائے۔ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، اسی لیے ترتیب کے ساتھ نماز تراویح میں امت مسلمہ قرآن کی سماعت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا سال رات میں قیام فرماتے تھے، جس کی گواہی قرآن کریم نے خود دی ہے۔ اے چادر اوڑھنے والے نبی، رات میں تھوڑا قیام کریں، آدھی رات یا اس سے کم یا اس سے کچھ زیادہ، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان 4 افراد کا روزہ قبول نہیں ہے۔ پہلا نمبر، وہ عورت جو اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے، بس جب تک وہ توبہ نہ کرے تب تک اس کا روزہ قبول نہیں ہے۔ دوسرا نمبر، وہ فرزند جس نے والدین کی نافرمانی کی ہے، جب تک وہ والدین کی اطاعت نہ کرے تب تک اس کا روزہ قبول نہیں ہے۔ تیسرا نمبر، وہ غلام جو فرار ہو گیا ہو، جب تک وہ واپس نہ آئے اس کا روزہ قبول نہیں۔ چوتھا نمبر، وہ شخص جو امام کی نافرمانی کرے اس کا روزہ قبول نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ کے اندر یہ گناہ پائے جاتے ہیں تو آپ ان لوگوں میں سے تو آپ توبہ کر لیں تاکہ اس مہینے میں مغفرت پا سکیں۔